ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ہوئے زمان خان کو اس کا دست راست ہونے کا شرف حاصل تھا۔ وہ گزشتہ 15 سال سے زاہد خان کے لیے کام کر رہا تھا اور اس عرصے میں وہ کبھی کسی محاذ پر ناکام نہیں ہوا تھا۔ وہ ہر لمحہ سائے کی طرح زاہد خان کے ساتھ چمٹا رہتا تھا۔ چنانچہ اس وقت بھی جب زاہد خان ایک اعلیٰ سرکاری عہدیدار کے ہاں ڈنر پر مدعو تھا، وہ اس کے ساتھ ہی تھا۔ تمہارا کیا خیال ہے زمان خان؟ زاہد خان نے طویل خاموشی کے بعد کچھ سوچتے ہوئے کہا، کیا سیٹھ جواہر والا آسانی سے تمہارے آدمیوں کے قبضے میں آ جائے گا؟ اسی میں اس کی زندگی کی ضمانت ہے۔ زمان خان نے لاپرواہی سے کہا، دوسری صورت میں میرے حکم کے مطابق میرے آدمی اس کے جسم کو چھلنی کرنے سے دریغ نہیں کریں گے، لیکن اتنی بڑی رقم وہ رات گئے لائے گا کہاں سے؟ آپ کو شاید اس بات کا علم نہیں ہے خان کہ جواہر والا نے اپنا ذاتی بینک اپنے بنگلے کے تہہ خانے میں کھول رکھا ہے۔ مجھے بھی کچھ روز پہلے اس کا علم ہوا ہے۔ وہ قیمتی ہیرے جواہرات اور موٹی موٹی رقمیں انہی زمین دوست تجوریوں میں رکھنے کا عادی ہے۔ تمہیں اس کا علم کس طرح ہوا؟ 50,000 خاصی بڑی رقم ہوتی ہے، اور خاص طور پر کسی گھریلو ملازم کے لیے۔ زمان خان کے ہونٹوں پر ایک زہریلا تبسم جاگ اٹھا۔ میں نے جواہر والا کے دیرینہ ملازم کو وقتی طور پر خرید لیا ہے۔ ویری گڈ، زاہد خان نے سنجیدگی سے کہا، لیکن تمہیں اس کا علم بھی ہے کہ سیٹھ جواہر والا تک پہنچنے کی خاطر کئی مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ میرا اشارہ ان حفاظتی تدابیر کی جانب ہے جو اس گھونس کی اولاد نے اختیار کر رکھی ہیں۔ میرے آدمی پوری طرح ہر مقابلے کی ہمت رکھتے ہیں۔ تمہارا کیا اندازہ ہے اسے کس پر شبہ ہوگا؟ میڈم برلاس کی خوبصورت مگر اجڑی ہوئی شخصیت پر۔ زمان خان نے زہر خندے سے جواب دیا، ایک بار میڈم نے رقم کی لین دین پر بھی اسے اپنے دفتر سے ذلیل کر کے نکالا تھا، اور اس موقع پر رحمت علی بھی موجود تھا۔ رحمت علی؟ زاہد خان نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، میری رپورٹ کے مطابق اس نے میڈم کی نگاہوں میں ایک اچھا مقام پیدا کر لیا ہے۔ وہ دلیر، نڈر اور جاندار شخصیت کا مالک ہے۔ اس کی حیثیت میڈم کے لیے کسی سیسا پلائی ہوئی دیوار سے کم نہیں ہے۔ یہ تم کہہ رہے ہو؟ ہاں خان، کسی مرد کی تعریف نہ کرنا میرے اصول کے خلاف ہے۔ زمان خان سنجیدگی سے بولا، میڈم برلاس پر قاتلانہ حملہ کس جانب سے ہوا تھا؟ ہو سکتا ہے اس کے پس پردہ بھی انہی لوگوں کا ہاتھ ہو جنہوں نے ہمارا سپر سٹور تباہ کیا تھا۔ ڈاکٹر نادر کے بارے میں کیا رپورٹ ہے؟ کاروباری رشتے سے وہ بھی ہمارا ساتھی ہے، لیکن پھونک پھونک کر قدم اٹھانے کا عادی ہے۔ ایک کامیاب اور مشہور سرجن ہونے کی وجہ سے ابھی تک اس کی شخصیت شکوک سے بالاتر ثابت ہو رہی ہے۔ اور اسرار تنظیم کے اس چوہے کا کو پتہ چلا جو ابھی تک پردے میں چھپا بیٹھا ہے۔ آج نہیں تو کل وہ بھی زیادہ دنوں تک ہماری نظروں سے روپوش نہیں رہے گا۔ میرا خیال ہے کہ وہی در پردہ میڈم برلاس کی مدد کر رہا ہے، ورنہ یہ عورت اتنی دلیر بھی نہیں ہے۔ ہمیں اسے کیا لینا دینا خان؟ زمان خان نے کسی زہریلے سام کی طرح پھنکارتے ہوئے کہا، ہمیں تو صرف ان لوگوں سے انتقام لینا ہے جنہوں نے ہمیں نقصان پہنچایا تھا۔ ان افراد کو چن چن کر ٹھکانے لگانا ہے جو ہماری خاموشی کو ہماری بزدلی سے تعبیر کرتے ہیں۔ کمال احمد کے بارے میں تم نے کیا سوچا ہے؟ ایک معمولی کارندہ جو نازو کی موت کے بعد سے خود بھی کسی زخمی پرندے کی مانند پھڑ پھڑا رہا ہے۔ میری رپورٹ کے مطابق نادیدہ تنظیم کا پراسرار سربراہ اسی کے ذریعے اپنے کارندوں تک احکامات پہنچاتا ہے۔ آپ نے غلط نہیں سنا، جبکہ میری اطلاع یہ ہے کہ میڈم پر واجد اور چینا نے حملہ کیا تھا۔ یہ دونوں بھی پراسرار تنظیم سے منسلک ہیں۔ رحمت علی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کس سلسلے میں؟ اگر ہم اسے خرید لیں تو وہ ہمارے کام آ سکتا ہے۔ ابھی نہیں، جب ضرورت ہوگی تو میں خان کے حکم کے مطابق اسے اپنا حامی بنانے میں دیر نہیں لگاؤں گا۔ فی الحال میری اسکیم یہ ہے کہ دشمنوں کے صفوں میں ایسا انتشار پیدا کیا جائے کہ وہ آپس میں ٹکرا جائیں۔ اس وقت ہم تماشا دیکھیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ اسی انتشار کے نتیجے میں وہ چوہا بھی بے نقاب ہو جائے جو پراسرار تنظیم کا سربراہ ہے۔ تم نے اپنے آدمیوں کو ایکشن کا کیا وقت دیا ہے؟ ٹھیک 11 بجے، زمان خان نے لاپرواہی سے جواب دیا، پھر اپنی گاڑی اس وسیع و عریض بنگلے کے گیٹ پر روک دی جہاں اور بھی متعدد جھلملاتی اور بڑی بڑی کاریں موجود تھیں۔ زاہد خان مونچھوں پر تاؤ دیتا ہوا کار سے نیچے اترا تھا۔ وہ چاروں نقاب پوش 8 لاشوں کو پھلانگنے کے بعد ہی سیٹھ جواہر والا کے خوابگاہ تک پہنچے تھے۔ محافظوں کو ٹھکانے لگانے کی خاطر انہوں نے بے آواز پش فائر کے ذریعے سریع الاثر زہریلی سوئیاں ان کے جسموں میں اتار دی تھیں، اور وہ منہ سے کوئی آواز نکالے بغیر گرے تھے اور گرتے ہی ٹھنڈے ہو گئے تھے۔ جواہر والا کی خوابگاہ دوسری منزل پر تھی، اور اس وقت وہ اپنی آبنوسی لکڑی سے بنی ہوئی میز پر بیٹھا ان ہیروں کو پرکھ رہا تھا۔
جو اس کے سامنے سرخ مخمل کے کپڑے پر بکھرے ہوئے تھے، ان کی تعداد کل 12 عدد تھی، لیکن قیمت تقریباً 50 لاکھ کے لگ بھگ رہی ہوگی۔ 24 گھنٹے بعد اسے وہ جواہرات ایک عرب پارٹی کے حوالے کرنے تھے اور اس سودے میں اسے 25 لاکھ کے منافع کی توقع تھی۔ مال کسی پارٹی کے حوالے کرنے سے پہلے حسب عادت وہ مہذب شیشے کے ذریعے ان کے اصل ہونے کی تصدیق کر رہا تھا۔ وہ جواہرات اس نے ابھی کچھ دیر پہلے اپنے لوہے کی الماری کے چور خانے سے نکالے تھے۔ اس وقت جب موت اس کی خوابگاہ کے ارد گرد منڈلا رہی تھی، وہ بڑے انہماک سے اپنے کام میں مصروف تھا۔ پھر دروازے پر ہونے والی دستک کی پہلی آواز پر وہ اس طرح چونکا تھا جیسے کسی نے اسے اچانک چوری کرتے ہوئے پکڑ لیا ہو۔ اس نے بڑی پھرتی سے جواہرات کو کپڑے میں لپیٹ کر دراز میں رکھا اور دروازے کی سمت خوشمگین نظروں سے گھورنے لگا۔ ملازموں کو اس نے بڑی سختی سے ہدایت کر رکھی تھی کہ رات 11 بجے کے بعد اسے کسی قیمت پر ڈسٹرب نہ کیا جائے، اور اس وقت 11:15 کا عمل تھا۔ کچھ دیر تک وہ اپنے دل کی دھڑکنوں پر قابو پاتا رہا، پھر اس نے کرخت اور بلند آواز میں پوچھا، کون ہے؟ میں شرف ہوں مالک۔ باہر سے اس کے خاص ملازم کی آواز سنائی دی، ایک بہت ضروری کام آن پڑا ہے۔ نان سینس، جواہر والا نے حقارت سے کہا۔ پھر اس نے اٹھ کر دروازہ کھول دیا، لیکن دوسرے ہی لمحے اس کی آنکھیں خوف و دہشت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں جب 3 سیاہ لباس میں ملبوس نقاب پوش اسے دھکا دیتے ہوئے اندر داخل ہوئے تھے۔ تینوں ہی مسلح تھے اور نقاب سے جھانکتی ہوئی ان کی انگارے جیسی دہکتی آنکھیں، سرخ آنکھیں اس بات کی ترجمانی کر رہی تھیں کہ اس وقت کسی نیک ارادے سے وہاں نہیں آئے ہیں، اور یہ بات بھی اپنی جگہ طے تھی کہ انہوں نے خوابگاہ تک پہنچنے والے راستوں پر تعینات تمام مسلح محافظوں کو بھی ضرور ٹھکانے لگا دیا ہوگا۔ ان مسلح محافظوں سے ٹکرائے بغیر چڑیا کا کوئی بچہ بھی وہاں پر نہیں مار سکتا تھا۔ جواہر والا نے کچھ ایسے ہی مستحکم انتظامات کر رکھے تھے، لیکن اس وقت وہ خود کو بے دست و پا محسوس کر رہا تھا۔ تم کون ہو؟ اس نے بڑی مشکل سے اپنی بکھری سانسوں کو سمیٹتے ہوئے پوچھا۔ تم ہمیں بن بلائے مہمان ہی سمجھ سکتے ہو، اس نقاب پوش نے، جس کے ہاتھوں میں ایک جدید ساخت کا پستول موجود تھا، سرد لہجے میں جواب دیا۔ اور تمہاری اطلاع کے لیے یہ بھی بتا دیں کہ ہم یہاں کسی نیک ارادے سے نہیں آئے ہیں، پر تم لوگ چاہتے کیا ہو؟ 1 کروڑ روپے نقدی کی صورت میں، اور اس کے علاوہ اگر تم کچھ قیمتی ہیرے اور جواہرات بھی نظر کر سکو تو ہم اسے تمہاری جانب سے اپنے ذاتی استعمال کے لیے یادگار تحفہ سمجھ کر قبول کر لیں گے۔ 1 کروڑ؟ جواہر والا نے حیرت سے کہا، پر اس وقت اتنا روکڑا اپن کہاں سے لائیں گے؟ یہ سوچنا تمہاری درد سر ہے، ہمیں صرف مطلوبہ رقم سے سروکار ہے، مگر اس وقت اتنی رات گئے، ذرا سوچو تو صحیح کہ اس وقت تم اپنا اور ہمارا دونوں کا وقت ضائع کر رہے ہو۔ اسی نقاب پوش نے، جو اپنے 2 ساتھیوں سے ایک قدم آگے کھڑا تھا، انتہائی سرد اور شفاف لہجے میں کہا، زندگی عزیز ہے تو بلا تاخیر رقم ہمارے حوالے کر دو۔ زندگی تو عزیز ہے، مگر اپن اس ٹائم شٹ اپ، نقاب پوش گرج کر بولا، ہم صرف 5 تک گنیں گے، اس کے بعد ہمیں تمہاری دردناک موت پر کوئی افسوس نہیں ہوگا، اور تمہاری موت کے بعد ہم اپنی مطلوبہ رقم تمہاری تجوریوں کا پیٹ پھاڑ کر بھی وصول کر لیں گے۔ اوپر سے یہی حکم ملا ہے، کیا تم ہمیں 1 دن کی مہلت نہیں دے سکتے؟ جواب میں نقاب پوش نے ہاتھ اٹھا کر اپنے ساتھیوں کو کچھ اشارہ کیا۔ اچانک یہ کے بعد دیگرے مدھم کھٹکوں کی آواز ابھری اور خوابگاہ کے ایک گوشے سے لگا ہوا قیمتی فانوس فرش پر گر کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ اس فانوس کی طرح ہم تمہارے جسم کے بھی ٹکڑے کرنے سے دریغ نہیں کریں گے، اسی نقاب پوش نے سرد لہجے میں کہا۔ میں تمہیں روکڑا دے سکتا ہوں، پر ایک شرط پر، جلدی بکو، تم زیادہ کا مطالبہ نہیں کرو گے، مردوں کی زبان ایک ہوتی ہے سیٹھ۔ پھر زندگی بچانے کی خاطر جواہر والا کو وہ خفیہ تجوری کھولنی پڑی جو نہایت چابک دستی سے وہ دیوار میں لگائی گئی تھی، اور اس کے اوپر ایک دیدہ زیب پینٹنگ موجود تھی، جس کی وجہ سے وہاں تجوری کے ہونے کا وہم و گمان بھی نہیں ہو سکتا۔ جواہر والا نے مطلوبہ رقم بڑے بڑے نوٹوں کی صورت نکال کر ان کے حوالے کر دی۔ پھر وہ تجوری بند کر کے پینٹنگ درست کرنے کے بعد پلٹا ہی تھا کہ اس پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ ایک نقاب پوش اپنے ہاتھ میں مخمل کا وہ سرخ کپڑا لیے کھڑا مسکرا رہا تھا، جس کے اندر 12 عدد قیمتی ہیرے موجود تھے۔ یہ کیا؟ جواہر والا نے احتجاج کیا، تم نے مردوں کی زبان دی تھی صرف روکڑے کے لیے، یہ قیمتی پتھر ہماری محنت کا پھل ہیں۔ نقاب پوش نے زہر خان سے کہا، ہم نے دروازے پر دستک دینے سے پیشتر روشن دان کے راستے جھانک کر اس بات کی تصدیق کر لی تھی کہ خوابگاہ میں تمہارے علاوہ اور کوئی ہے تو نہیں۔ تم اس وقت انہی ہیروں کی چمک دمک سے لطف اندوز ہو رہے تھے جو اب ہمارے قبضے میں ہیں۔ یہ ہیرے اور جواہرات تمہاری جانب سے ہماری محنت کا پھل ہیں۔ جواہر والا بڑی بے بسی کے عالم میں کھڑا
اپنے ہونٹ چبا رہا تھا۔ ویسے دل ہی دل میں اسے اس بات کی خوشی بھی تھی کہ نقاب پوشوں کو اس کی نچلی منزل کی خوابگاہ اور اس کے اندر بنے ہوئے زمین دوست تہخانوں کا کوئی علم نہیں تھا، جہاں اربوں کی دولت نقدی اور دوسرے ساز و سامان کی صورت میں موجود تھی۔ ایک بات کا اور دھیان رکھنا سیٹھ، پہلے نقاب پوش نے شفاق لہجے میں کہا، کسی کی خوابگاہ میں گھس کر سوتے میں اس پر قاتلانہ حملہ کرانا مردانگی کی نہیں بزدلی کی علامت ہے۔ آئندہ تم ایسے گھٹیا اقدام سے گریز کرو گے۔ تم میڈم برلاس کی بات کر رہے ہو؟ جواہر والا چونکا۔ شکر ہے ہماری بات جلدی ہی تمہاری سمجھ میں آ گئی، ورنہ ہم اپنا مدعا بیان کرنے کے لیے آتشی اسلحے کی زبان بھی استعمال کرتے ہیں۔ تم کو غلط فہمی ہے، جواہر والا نے تیزی سے کہا۔ میں قسم اٹھاتا ہوں کہ حملہ میں نے نہیں کرایا۔ اس کا یقین تم براہ راست میڈم کو دلانا۔ ہم صرف حکم کی پیروی کرنے کے عادی ہیں، اور ہاں ایک بات اور، یہ معاملہ پولیس تک نہیں جانا چاہیے، ورنہ اس کا انجام بھیانک ہوگا۔ ہم تمہارے پورے قبے کو سڑکوں پر گھسیٹ کر اذیت ناک موت سے دوچار کریں گے۔ یہ سراسر ظلم ہے، زیادتی ہے۔ جواہر والا نے ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، یہ فیصلہ تمہارے اور میڈم کے درمیان ہی ہوگا کہ کس نے ظلم کیا ہے اور کون بے قصور ہے۔ کیا میں میڈم سے اسی وقت بات کر سکتا ہوں؟ جواہر والا نے رو دینے والے انداز میں پوچھا۔ نہیں، نقاب پوش کڑک کر بولا، ہمارے جانے کے بعد بھی تم آدھے گھنٹے تک اسی کرسی پر بے حس و حرکت بیٹھ رہو گے جس پر اس وقت موجود ہو۔ ہمارا آخری ساتھی ہمارے جانے کے ٹھیک 30 منٹ بعد ہی یہاں سے روانہ ہوگا۔ وہ تمہاری نظروں کے سامنے نہیں ہوگا، مگر ہمارے حکم کی خلاف ورزی کی صورت میں کوئی سنسناتی ہوئی گولی تمہارے وجود کو ختم کر دے گی۔ پھر وہ تینوں تیزی سے پلٹے اور خوابگاہ سے باہر نکل گئے۔ جواہر والا بدستور اپنی کرسی پر بت بنا بیٹھا رہا۔ اس کے چہرے پر موت کے تاریک سائے کپکپا رہے تھے، لیکن دل ہی دل میں وہ میڈم برلاس سے کسی جوابی انتقامی کارروائی کے منصوبے کے بارے میں غور کر رہا تھا۔ 1 کروڑ روپے نقد اور 50 لاکھ کے جواہرات کا جھٹکا کوئی معمولی دھچکا نہیں تھا جسے وہ خاموشی سے برداشت کر لیتا۔ رحمت علی اس وقت عذرا کے ساتھ باتوں میں مشغول تھا کہ فون کی گھنٹی بجی۔ بجنے دے اسے، عذرا نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ 2 گھڑی پیار سے باتیں کرنے کو جی چاہتا ہے تو یہ درمیان میں بجنے لگتی ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی ضروری کال ہو۔ اتنی رات گئے؟ عذرا نے تنک کر کہا۔ کسی تیری چہیتی میڈم کے پیٹ میں درد ہوا ہوگا۔ بری بات ہے، کسی کے بارے میں شک نہیں کرتے۔ کل سے 10 بجے رات کے بعد میں اسے مستقل طور پر بند کر دیا کروں گا۔ رحمت علی نے جواب دینے کے بجائے ریسیور اٹھا لیا۔ اس وقت رات کے تقریباً 12:15 بجے کا عمل رہا ہوگا۔ ہلو، میں بول رہا ہوں۔ دوسری جانب سے بھرائی ہوئی آواز ابھری اور رحمت علی محتاط ہو گیا۔ پراسرار تنظیم کے سربراہ کی مانوس آواز پہچان لی تھی اس نے۔ اتنی رات گئے، کیا ضرورت پیش آ گئی؟ اس نے سنجیدگی سے کہا۔ ابھی تو 15 دن کی مہلت پوری ہونے میں خاصی مدت باقی ہے۔ میں دیکھنا چاہ رہا تھا کہ تم اس وقت گھر پر ہو یا نہیں۔ کوئی نیا چکر؟ تمہارے ذہن میں فوری طور پر یہی خیال کیوں ابھرا؟ ظاہر ہے تم نے مجھے ڈنر یا لنچ کی دعوت دینے کے لیے فون نہیں کیا ہوگا۔ رحمت علی نے جلے کٹے لہجے میں جواب دیا۔ میں صرف تمہیں چیک کرنا چاہتا تھا۔ تمہارے آدمیوں کی کیا رپورٹ ہے؟ رحمت علی کا لہجہ معنی خیز تھا۔ رحمت علی، میں اس وقت سنجیدہ ہوں۔ میں نے بھی مذاق نہیں کیا، رحمت علی نے برجستہ کہا۔ تم ہر قیمت پر مجھے تنظیم میں شامل کرنے کا تہیہ کر چکے ہو۔ ایسی صورت میں ظاہر ہے کہ تمہارے کچھ گرگے میرے سائے کی بھی نگرانی کر رہے ہوں گے۔ غلط خیال ہے تمہارا، میں بلا ضرورت اپنے آدمیوں کو پریشان نہیں کرتا۔ بڑا اعتماد ہے اپنی ذات پر۔ ہاں، اعتماد نہ ہوتا تو ہم اب تک تمہیں اپنے ساتھ ملا چکے ہوتے۔ زبردستی، محبت اور جنگ میں ہر بات جائز ہے۔ ہم چاہیں تو ایسے حالات بھی پیدا کر سکتے ہیں کہ تم صرف 24 گھنٹے کے اندر ہم میں شامل ہونے کو آمادہ ہو جاؤ گے۔ پھر تم نے مجھے 15 روز غور کرنے کا موقع کس لیے دیا؟ یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ ہم پیار محبت کو سختی اور زبردستی پر ترجیح دیتے ہیں، اور پھر جہاں گھی سیدھی انگلیوں سے نکل آئے وہاں بلا وجہ انگلی ٹیڑھی کرنے سے کیا حاصل؟ ایک سوال پوچھوں؟ پوچھو۔ کیا تم بھی مجھے ناجائز تجارت کے گھناؤنے کاروبار میں استعمال کرو گے؟ یہ سب حالات پر منحصر ہے، قبل از وقت یقین سے نہیں کہا جا سکتا۔ ویسے ممکن ہے کہ تم کو اور کسی شعبے کا سربراہ بنا دیا جائے۔ دوسری جانب سے لاپرواہی سے کہا گیا۔ اب تمہیں میرے سوال کا جواب دینا ہے۔ تم کتنی دیر سے گھر پر ہو؟ 10 بجے سے، رحمت علی نے سنجیدگی سے کہا۔ کوئی خاص بات؟ ہاں، کسی نے بلا وجہ جواہر والا کو پریشان کرنے کی حماقت کی ہے۔ پریشان کرنے سے تمہاری کیا مراد؟ کچھ نامعلوم لوگوں نے اسے ایک لمبی رقم لوٹ لی ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ انہوں نے میڈم برلاس پر ہونے والے حملے کا انتقام لیا ہے، اور میڈم کے حوالے سے تمہارے ذہن میں میرا نام ابھر آیا۔ کیوں؟ اصلیت کیا ہے ہم اس کی تصدیق کر لیں گے، تم فی الحال آرام کرو۔ دوسری جانب سے سلسلہ منقطع کر دیا گیا۔ کون تھا؟
عذرا نے جو ٹکٹکی باندھے رحمت علی کو گھور رہی تھی اسے ریسیور رکھتے ہوئے دریافت کیا۔ وہی جو مجھے اپنے ساتھ ملانے کے خواب دیکھ رہا ہے، اس وقت فون کیوں کیا تھا اس نے؟ شہر میں کہیں ایک مخصوص قسم کی واردات ہو گئی ہے، اس کو شبہ ہوا تھا کہ کہیں اس میں میرا ہاتھ تو شامل نہیں؟ رحمت عذرا نے گہری سنجیدگی سے کہا، ان خطرناک باتوں کا انجام کیا ہوگا؟ مجھے اب اس ماحول سے گھٹن سی ہونے لگی ہے۔ خدا پر بھروسہ رکھ عذرا، وہ بہتر کرے گا۔ میں پھر یہی کہوں گی رحمت کہ اس عیش و آرام کو لات مار کر واپس لوٹ چل اپنی اسی پرانی دنیا میں۔ نہیں، اب میرے لیے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ پھر ان باتوں کا حاصل کیا ہوگا؟ عذرا بولی، کیا تو غلط راہوں کو اپنا لے گا؟ اور اگر تو نے ایسا کیا تو تیرے بچوں کا مستقبل کیا ہوگا؟ کبھی یہ سوچا ہے تو نے؟ میں بہت کچھ سوچتا ہوں عذرا، جان بوجھ کر کون اندھے کنویں میں چھلانگ لگاتا ہے؟ لیکن کبھی کبھی تاریکی اندھیروں میں انسان بھٹک بھی جاتا ہے، اسے کوئی راہ سجائی نہیں دیتی۔ آنکھیں ہوتے ہوئے بھی وہ کسی ایک راستے کا انتخاب نہیں کر پاتا۔ لیکن تو فکر مت کر، خدا نے چاہا تو میں بہت جلد حالات پر قابو پا لوں گا۔ مگر کیسے؟ فی الحال پریشان مت کر، اگر ہو سکے تو ایک کپ چائے بنا دے، بڑی شدت سے خواہش ہو رہی ہے۔ عذرا خاموشی سے اس کا منہ تکتی ہوئی اٹھ کر باہر گئی تو رحمت علی کا ذہن جواہر والا کے بارے میں سوچنے لگا۔ پراسرار تنظیم کے سربراہ نے کہا تھا کہ اس حملے کو میڈم پر ہونے والی انتقامی کارروائی ظاہر کیا گیا ہے، تو کیا یہ سچ ہے؟ اس نے سوچا، کیا میڈم نے نظر انداز کر کے کہیں پھر اسی نامعلوم شخص سے تو مدد حاصل نہیں کی جس نے میڈم کی خواہش کی تکمیل کی خاطر شیرہ اور شمدانی کو ٹھکانے لگایا تھا، مگر اس کا نام درمیان میں کیوں نہیں آیا؟ کہیں کسی نے جان بوجھ کر تو اسے ملوث کرنے کی کوشش نہیں کی؟ پراسرار تنظیم کے سربراہ نے محض تفریحاً تو اس سے تصدیق نہیں کی؟ رحمت علی کے ذہن الجھ رہا تھا، جیسے حالات چاروں طرف سے اس کے گرد اپنا حلقہ تنگ کر رہے تھے۔ وہ اس حلقے کو توڑ کر نکاسی کے راستے کے بارے میں غور کرنے لگا۔ پھر اچانک مونیکا کا نام اس کے ذہن میں بجلی بن کر کوندا اور اسے یوں محسوس ہوا جیسے ڈوبتے ڈوبتے اسے کسی مضبوط تنکے کا سہارا مل گیا ہو۔